أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی اللہ ارحم الراحمین واسطے ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود السلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خوشگوار، بہترین اور پاکیزہ زندگی دے اصول واسطے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، انہیں جو 3 اصول تسی سماعت فرما چکے ہو. پہلی بات، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتا ہے تو اس واسطے ضروری ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کا سرمایہ جمع کرے. دوسرا، اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے. اور تیسرا اصول سی جو گزشتہ جمعہ بیان کیتا ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دے بارے توبہ استغفار کرے
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دے اندر اس دنیاوی زندگی دے اندر بے شمار فوائد جڑے نے وہ عطا کرتے ہیں، جنہیں جو پہلا فائدہ یہ سی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی بارگاہ دے وچوں اولاد جیسی نعمت نال نوازتے ہیں، بیٹیاں جیسی دولت نال اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز کرتے ہیں۔ دوسرا اس کی قحط سالی، بےروزگاری، اموال دی کمی نو بھی اللہ تعالیٰ استغفار دی برکات نال دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا سی فائدہ کہ اللہ تعالیٰ باغات دے اندر، پیداوار دے اندر، اس دے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ سی اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ قوماں دی قحط سالی کو ختم کردیا ہوا انہاں دے موسلادھار بارشاں نازل کرتے ہیں، اور نال انہاں دیاں نہراں دے اندر اللہ تعالیٰ پانی جاری ساری کرتے ہیں۔ اور 3 فائدے احادیث کے اندر بیان کیتے گئے سن کہ اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے ہر قسم دی مشکل کو آسان کر دیتے، ہر قسم دے غم دے کولو اللہ اس کو نجات عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق کے اندر ایسی برکت نازل کر دیتے ہیں، ایسی جگہ جو اس کو رزق عطا کر دیتے ہیں کہ جتوں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اگر سارے فوائد کو جمع کیتا جائے تو 7-8 فائدے بنتے ہیں۔ عمل ایک ہے لیکن فوائد بہت زیادہ ہے۔ میں چاہتا سا کہ ایسے حصے دا، یعنی یہ تیسرا پارٹ جو پچھلے جمعے بیان کیتا ہے، اس کا دوسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ جس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے توبہ استغفار دا، وہ بھی بیان کر دیتا جائے تاکہ مزید اس بات کو ہر انسان بخوبی سمجھ لے کہ توبہ استغفار دے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اللہ دے نام معافی مانگن دے، رجوع کرن دے، توبہ کرن دے اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ، مالی طور پہ، معیشت کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ سارے فوائد انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو جتھے استغفار کرن دے نال دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اوتھے نال ہی اللہ تعالیٰ اس کے نال انسان دے گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان دے گناہ نیکیاں چ تبدیل کر دے۔ اور پھر ایک اور فائدہ جو قرآن پاک وچ بیان کیتا گیا استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم دے ہوتے ایسی پھر عذاب بھی نازل نہیں کرتے۔ بڑے بڑے عذاب ساڑھے تے نازل ہو رہا ہے۔ جی کل کے پرسوں کی بات ہے، زلزلہ ہے جنہیں دنیا کو رخصت ہوئے، اللہ انہوں کی مغفرت فرمائے، جنہیں مالی نقصان دے شکار ہوئے اللہ انہوں کا نقصان دا ازالہ فرما دے، اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی تکلیفات اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ اگر اسی انہاں عذابات تو بچنا چاہتے بحثیت ایک قوم دے اور بحثیت انفرادی سزا دے، تو پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ اگر اسی اپنی دنیا کی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں
بہترین بنانا چاہتے ہیں اور سکون بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ نے اس قوم کو اسی کدی بھی عذاب نہیں کرتے جیڑی قوم استغفار کرنا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللہ تعالیٰ اس قوم تے کدی بھی عذاب نازل نہیں کرتے جیڑی قوم اللہ دے نام توبہ استغفار کرن والی یہ عذاب دس رہے کہ اسی توبہ نہیں کرتے اسی اللہ دے ہاں اپنے گناہاں دی بخشش نہیں طلب کرتے گناہ کری جانے لیکن گناہاں دی اللہ دے ہاں توبہ استغفار نہیں کرتے اللہ دے وعدے سچے نے روزے روشن کی طرح اللہ فرماتے ہیں اگر ایک قوم میرے کو توبہ استغفار کرے میں کبھی بھی اس قوم تے عذاب نازل نہیں کروں گا اور دوسری بات اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر دے اندر فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبئ خبر دیجئے کنہوں عبادی میرے بندیانوں نبئ عبادی میرے بندیانوں خبر دیجئے انی انا الغفور الرحیم بے شک میں گناہ بخشن والا میاں تے رحم کرنے والا میاں تے نالے بھی خبر دے دیو وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور اس بات دی بھی خوشخبری دے دیو کہ میں انہاں دے گناہاں بخشن والا تے رحم کرنے والا اور اے بھی انہاں خبر دے دیو میں رب جویں بخشن والا ہاں رحم کرنے والا ہاں میرے عذاب بھی بڑے ڈاڈے میرے عذاب بھی بڑے سخت نے اور ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا میرے بندیاں نو کہہ دے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا اینا میرے بندیاں نو کہہ دے جڑے بندے اپنیاں جاناں تے اسراف کر بیٹھے رہے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے زیادتیاں کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے فرمایا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ نے میری رحمت کو نا امید نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا انہو یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم میں تواڈے سارے دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا اللہ نے میری رحمت کو نا امید نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا اس واسطے کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ نے میری رحمت تو مایوس کافر ہوندے نے مومن میری رحمت تو مایوس نہیں ہوندے مومن میری رحمت تو نا امید نہیں ہوندے مومن میری رحمت تے امیداں رکھ
بخشش طلب کرتے رہے، اور جدو گناہاں دی بخشش طلب کرتے رہے تے اللہ دے رہے میں 100 بندے دے قاتل بھی معاف کر دینا۔ یہ واسطے ایک چیز بڑی نوٹ کرنا ہے کہ اگر اسی گناہ والی زندگی بسر کرنے سانو فوری طور پہ اپنے آپ وہ زندگی گناہ والی تو دور کر کے نیکی والی زندگی کی طرف اپنا سفر جڑا شروع کرنا پڑے۔ اگر اسی گناہ دے اندر ہی رہاں گے تو دوبارہ پھر گناہ کرن دا ہو سکتا شیطان دے اسی شکار بن جائے۔ یہ مثال نبی علیہ السلام نے دیتی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ جس نے 99% قتل کیتا، 99 بندے مارے، آ گیا ایک مولوی، اب میری توبہ ہو سکتی ہے اللہ بھی معاف کرنا؟ نہ تیری معافی کوئی نہیں، 99 بندے مار کے تو تم توبہ کر لگا، انہیں وہ بھی کام دکھایا، 100 پورا ہو گیا۔ پھر گیا کسی تھوڑے وغیرہ سیانے بندے کو، کہنے لگا میری بخشش ہو سکتی، ہو لگے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں اللہ معاف کر سکتے؟ ضرور کرنی، مگر شرط ہے اگر اس بستی میں چلیا اے بدکاراں دی بستی ہے، اے بے ایماناں دی بستی ہے، اے بدر دی بستی ہے، تے میرا مشورہ ہے کہ بستی چھڑ کے تے نیکاں والی بستی بن جا۔ کیوں کیا اس نے کہ بری صحبت چھڑ دے تے چنگی صحبت بن جا، اچھی صحبت اختیار کر۔ جدو اچھی صحبت تے سنگت ملے گی نا تے پھر تیرے اندر نیکی دا جذبہ پیدا ہوئے گا، گناہ تو بچن دا تیرے اندر جڑا ایک اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دیں گے۔ جس وقت تو گناہ تو بچے گا، نیکی کرے گا تے اللہ نیکی کرنا توبہ کرنا تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے، اس کو موقع نہ ملیا، لیکن میرے بھائیوں ارادہ کتنا اچھا اس کا، نیت کتنی اچھی ہے کہ آپ نے کرو نکلے کہ ٹھیک ہے تیری بات میں ہوں نیکا والی بستی پر جانا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجے اس بستی وال جا ہی رہا ہے، اجے تھوڑا دیا فاصلہ انہیں طے کیتا تے اودی موت آ گئی ہے۔ اتھوں اے بھی بات نو سمجھ لینا چاہیے میرے بھائیوں، موت دا کوئی وقت کسے نو پتہ نہیں، کسے موڑ تے میری تیری زندگی دی شام ہو جائے۔ اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ دے لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جدو موت آ جاری ہے ایک منٹ ود بھی نہیں ملنا تے ایک منٹ گھٹ بھی نہیں ہونا۔ موت جدو آنی ہے نا وہ آ جانی ہے، وہ پاوے سڑکاں تے ایکسیڈنٹ نال بندہ مر جائے، موت پاوے آوے تے پاوے بندہ نماز پڑھدا ہوئے اللہ سجدے دی حالت وچ موت دے دے، اللہ دے اختیار دے اندر ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے۔ میرے بھائی جان کرو نکلے اجے اس بستی وال نہیں پہنچیا تے رستے وچ بلاوا آ گیا، فوت ہو گیا، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے تے جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں وچ جھگڑا پیدا ہویا۔ ایک کہنے لگا ایک گروہ کہ اے 100 بندے دا قاتل ہے، اسی نو لے کے جا رہے، اسی نو جہنم لے کے جانا، 100 بندہ مارے اس نے۔ مجھے کہہ لگے نہیں، ایک کرو توبہ دی نیت لے کے چلے آئے، استغفار دی نیت لے کے چلے آئے، وہ جدھر جا رہا سی نا وہ فاصلہ زیادہ سی، جدھروں آیا سی وہ فاصلہ تھوڑا سی، تے اللہ فرماتے نے فرشتیوں لڑو نا، زمین دی پمائش کر لو، جدھر جا رہا ہے اگر تے او فاصلہ زیادہ ہویا تے پھر تسی اس نو لے جایا جے جنت دے اندر، تے جدھروں آیا اگر فاصلہ کم ہویا تے پھر جہنم دے اندر انو لے جایا جے۔ اللہ نے زمین نو حکم دیتا جدھر جا رہا سی، اللہ فرماتا
انہیں اجے توبہ کیتی نہیں مگر ارادہ توبہ دا لے کے ٹرے ہے استغفار دا ارادہ لے کے ٹرے ہے اللہ 100 بندے دے کھاتے نو بھی معاف کر دیتا ہے اور ایسے بات رو اللہ فرماتے ہیں انہو لا یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم فرصت اندر پہلا سبق یاد کرنا ہے توبہ استغفار دے نال اللہ قوماں تے عذاب نہیں نازل کرتا ہے بلکہ ایک قوم ایسی گزری ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کیا جانتا ہے اس قوم دا ایک طرز عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے پہلیاں جتنیاں قوماں سن نوح علیہ السلام دی ہود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے جتنیاں قوموں تے عذاب آئے اللہ نے انہاں کو نصف و نبود کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا سبا ہستی کو مٹا کے رکھ دیتا لیکن یونس علیہ السلام دی قوم واحد قوم ہے کہ جس کا طرز عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب دے ہاں گناہ دی توبہ استغفار کیتا اجتماعی طور پہ اللہ نے کو اپنے گناہاں دی معافی منگی ہے اللہ نے اس قوم تے عذاب دا کیتا ہویا فیصلہ واپس لے لیا واحد قوم 1,24,000 پیغمبر جو یارو معمولی عمل نہیں ہے آج اسی پریشان زلزلے آ رہے سیلاب آ رہے مہنگائی دا رونا ہے قید سالی ہے پریشانی ہی پریشانی ہے انہاں پریشانیاں دا واحد حل ہے کہ توبہ استغفار کی خوشگوار زندگی دا تیسرا اصول یاد رہے گا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک عورت آئی ہے آگے کہنے لگی اللہ کنے خوش ہوتے ہیں میں ذرا یہ دسنے لگا کہ اللہ کو جو بندہ معافی مانگتا ہے نا اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک بی بی آئی ہے وڈیری مائی ہے تے آگے کہنے لگی سونے نبی جی ذرا اے خوشیاں عمل دسو جڑا بڑا سوکھا ہوئے کیونکہ زبان میری موٹی ہو گئی ہے بڑے بڑے وظیفے میری زبان تے نہیں ہوتے میں بول نہیں سکتی زیادہ پڑھ نہیں سکتی آسان جے وظیفے دسو آسان جے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ میرے پر رکھنی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی پڑھیا کر اللہ اکبر اوکھا کے سوکھا ہے ذرا پڑھو نا ذرا اللہ اکبر بی بی یہ 10 باری پڑھنا ہے تے بی بی کہنے لگی 10 باری پڑھا گی تے پھر یہ فائدہ کی ہوئے گا دیکھو نا بیبیاں دی اپنی اپنی سوچاں ہوئی نے نا یہ فائدہ کی ہوئے ساڑیاں بیبیاں ہاتھ نہیں نا جنہوں نے یہ سی کہ دلہا گھر آیا تے دی جُتی کی میں لگاؤنی ہے یہ ساڑیاں بیبیاں دی سوچاں دلہا گھر آیا دی جُتی کی میں چھپانی ہے یا پھر کہنے گے مولوی جی دعا کرو اللہ کرے ساڑا پتر پائلٹ لگ جائے گا وہ پائلٹ دے پاویں بنے نہ بنے بڑا ہو کے پاویں جہاز بن جائے یہ ساڑیاں بیبیاں دی مولوی جی دعا کرو اللہ ساڑا پتر پٹواری لگ جائے پولیس وچ بھرتی ہو جائے جی ڈانگا خوب پھیرے کرے گا یہ ساڑیاں بیبیاں دی سوچاں نے تے بی بی کہہ لگی سورہ نبی جی جدوں میں پڑھاں گی تے ایدہ مینوں فائدہ کی ہوئے گا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ کہہ کے حاضالی اے بی بی یہ تیرے اللہ میرے واسطے تحفہ ہے حاضالی اے میرے واسطے اچھا دوسرا لفظ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 باری کی کہنا اللہ اکبر سوکھا جا اور پھر فرمایا 10 باری کہنا سبحان اللہ ایدہ کی مانا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو ہر قسم دے ایپا کولو پاک ہے یہ بھی پڑھنا 10 باری سبحان اللہ کہ اللہ کہیں گے حاضری اے میرے واسطے میں اے میرے واسطے 10 باری اللہ اکبر 10 باری سبحان اللہ بی بی پھر پوچھ دی ہے سورہ نبی جی
تے رب دیاں تعریفاں ہوئیاں تے میرے واسطے کی ہے میں اپنے واسطے کیڑا وظیفہ کراں کیڑا کلمہ پڑھاں کیڑے الفاظ پڑھاں آقا فرماتے ہیں بی بی پڑھے کر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی مانا کیے اے اللہ منو بخش دے اٹھدیاں بیٹھدیاں پڑھے کرو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بی بی 10 باری اے پڑھنا ہے کہ ہن اللہ خوش کنے ہوندے نے اللہ اکبر کیا ایک باری اللہ نے کہنا ایک باری حاصل ہی ہے میرے واسطے اور پھر کہنا بندے نے سبحان اللہ حاصل ہی اللہ کہن گے ایک باری میرے واسطے اور 10 باری بی بی جدوں پڑھے گی بیبا جدوں پڑھے گا اللہم اغفر لی تے اللہ 10 بارے کہن گے بندیاں تینوں معاف کیتا 10 باری کہن گے اللہ تینوں معاف کیتا اتنے رب العالمین خوش ہوندے نے اللہم اغفر لی اللہ منو بخش دے میرے معزز سامعین کرام رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایسے واسطے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور نبی دے صحابہ کی اے ہوئی ادا اللہ کو بڑی پسند ہے اللہ نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صبر کرنے والے جتھے نبی دے صحابہ شکر کرنے والے جتھے نبی دے صحابہ سچ بولن والے جتھے نبی دے صحابہ صدقہ کرنے والے جتھے نبی دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنے والے جتھے نبی دے صحابہ اللہ دے سامنے توبہ کرنے والے اللہ دے نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ساری ویلے اٹھ کے ساری ویلے اللہ دے کولوں بخشش طلب کرنے والے اپنے غلاماں دے بارے استغفار کرنے والے اللہ دے بنیا تو ستا ہونا ہے تو سوندا سونا اپنے خواب و خرگوش دے مزے لینا ہے نرم تے گرم بستر دے اندر ٹھنڈے تے گرم نرم بستر دے اندر تو آرام کرنا ہے لیکن میرا بجڑا ہے اور 7ویں آسمان تے آ جانا اور آگے آواز لانا حل من مستغفر اللہ دے کوئی ہے میرے کو توبہ استغفار کرنے والا کوئی ہے میرے کو معافیاں مانگنے والا کوئی ہے میرے کو ساری زندگی دے پاپ کٹھے کیتے گناہ کٹھے کیتے اپنی گناہاں دیاں گٹھڑیاں نو میرے سامنے آ کے کھول لوے نا اللہ دے حل من مستغفر کون ہے جڑا میرے کو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرے میں قربان سونے نبی تو جنہاں نے اپنی امت نو رب کولو بلندیاں جازاں دس دیاں رب کولو منگل دیاں جازاں دس دیاں رب دے سامنے توبہ استغفار کرن دیاں جازاں دس دیاں بزم کونین سجانے کے لیے جھنڈیاں لا لیاں جلوس کٹ لے حلوے مانڈے کھا لے کھیرا کھا لیا اسی دے مقصد آمد مصطفیٰ دا یہی سمجھے لیکن سونے نبی دی آمد دا مقصد کیا سی ابل تے محبوب دا رشتہ قائم ابل تے خالق تے محبوب دا تعلق قائم کرنا عزم کونین سجانے کے لیے جلانے کے لیے پائے عبد اور معبود میں خالق اور مخلوق میں ساجد اور مسجود میں کوئی رشتہ صدیوں سے نہ تھا ایسے
سامنے دعاواں دسن لگا کہ میں سونے نبی نے دعاواں سکھائیاں امت نوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے نے سونیا رب نے کیا توبہ استغفار کرو اللہ کو معافی طلب کرو میں رب تواڈے تو عذاب بھی ٹال دیاں گا تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا سونے نبی جی ذرا دسو تے صحیح نا اسی درخواستاں رب دے سامنے کیویں پیش کریے اللہ دے سامنے عرضیاں کیویں پیش کریے رب دے سامنے ہاڑے کیویں پائیے اللہ دے سامنے اپلیکیشن جڑی ہے او کس انداز نال لکھ کے پیش کریے سانو تے ور کوئی نہیں ہوتا سونے نبی جی تسی آپ دس دیو حالانکہ وہ لوگ سن جڑے عربی زبان جانن والے عربی زبان بولن والے عربی زبان لکھن والے عربی زبان ادب نو سمجھن والے لیکن کیا نے سونے نبی جی ذرا دسو تے صحیح نہ اسی کیویں رب دے سامنے توبہ استغفار کریے ایتیاں مثالاں میں ان چیز دینا اج کوئی بندہ ڈی سی دے کول درخواست لے کے جائے اے سی کول درخواست لے کے جائے لو جی میری درخواست تے غور کرو کہ ڈی سی اے سی کہے گا تیری درخواست صحیح نہیں اے فلانے بندے کول جا او دے کول اپلیکیشن لکھوا کے لیا پھر میں تیری اپلیکیشن تے مارک کراں گا ادھر تے غور کراں گا تے اپنی مہر لا والا آؤ نہ میرے ویرو سونے نبی نے سانو رب دے کولوں منگن دیاں چاچا دسیاں اللہ دے سامنے توبہ استغفار کرن دے طریقے دس دیندے آقا فرماندے نے ابو بکر پڑھیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم ترجمہ کی سن لو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ بے شک میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ظلما کثیرا اللہ بڑے ظلم کیتے نے بڑے گناہ کیتے نے راتی بھی کیتے تے دنے بھی کیتے اللہ تجھے میں غفار ہے ستار ہے ہر بندہ ہی گناہگار ہے اور شکر ادا کرے کرو اللہ نے ساڑھے گناہ تے پردے پائے نے اللہ نے ساڑھے گناہ تے تے پردہ پوشی کر دیتی ہیں ورنہ ایسے ایسے بھی بدبخت نے گناہ بھی کر دینے تے انہاں دیاں ویڈیو بھی لیک ہو جاندیاں نے انہاں دیاں جناب آڈیو بھی لیک ہو جاندیاں نے رب دا شکر ادا کرو جے گناہ کرنے آتے اللہ نے گناہ تے پردے بھی پا دیتے نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا بہت زیادہ ظلم جڑے میں ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی اللہ تیرے تو سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے میرے اوپر رحمت بھی نازل کر دے انک انت الغفور الرحیم اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے تے رحم کرنے والا بھی ہے سب تو پہلا اللہ نے اس دنیا تے جڑی رحمت کی تھی سب تو پہلا جس انسان تے رحمت ہوئی توجہ میرے بات پوائنٹ نوٹ کریا دے سب تو پہلا اللہ نے اس دنیا تے جس انسان تے رحمت کی تھی وہ توبہ استغفار دی ہے آدم علیہ السلام نے کی فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ جی کو بخشیا نہ تے معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا ساڈے تے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ دے کے توبہ استغفار کیتا اللہ نے وہ معصیت جڑی سی معاف کرا میرے بھائیو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث دوسرا طریقہ رب نو منان دا اللہ دے کولوں توبہ استغفار کرن دا، اور یہ جڑی دعا ہے نا آپ نے فرمایا نماز دے اندر پڑھیا کدوں پڑھنی ہے؟ نماز دے اندر جدوں آخری تشہد دے اندر بندہ بیٹھدا ہے نا اتحیات پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا درود پاک پڑھ لیا تو پھر دعا کرنی ہے جتھے اسی دوسریاں دعاواں کرنے آئے بھی دعا یاد کرنی بولو تو صحیح کہو کرنی دو چار پہ آنکھیں کرنی اور ٹکٹا بھی بڑا یاد ہوتا ہے دعاواں بھی یاد کرنا ہے بڑے بڑے اور دنیا دے اسی جناب سیاپے یاد کرتے کلیے یاد کرتے دعاواں بھی یاد کرو اللہ کو منگن دی جاچ سکھو رب نو منان دی جاچ سکھو میرے نبی نے رب نو منان دے طریقے دس دیتے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح البخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر اور دیگر سیاستہ دے اندر موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد صبح فجر دی نماز تو بعد دیدرو شام دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد بڑی اوکھی پڑھنی پڑھنا لے پڑھنے اللہ صاحب کو پڑھنے دی توفیق با جوان پڑھنے دی توفیق دا لو اجے نسخہ یاد کر لو رب العالمین کی قسمیں بڑا زبردست نسخہ ہے لوگ اج نعت علی یاد کیتی بیٹھے نور نامے فال نامے اور کیڑے کیڑے نامے اے سب تو بڑا معافی نامہ جے سب تو بڑا معافی نامہ جنہوں سید الاستغفار کیا جاتا ہے سید میں نے سردار ساری توبہ استغفار دیا دعا دی سردار دعا دسنگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد اس دعا نو پڑھ لیندہ ہے سید استغفار نو پڑھ لیندہ ہے ادھروں مغرب دی نماز تو بعد دل دے یقین تے پکے ارادے نال پڑھ لیندہ ہے اگر صبح دا پڑھے تے شام تک اور لقمہ اجل بن گیا ہے موت دے منہ دے اندر چلا گیا ہے آقا فرماتے نے ادھروں دنیا تو رخصت ہوئے گا ادھروں جنتاں دے دروازے کھل جائیں یہ شام نو پڑے گا کہ آقا فرماتے نے اگر صبح تک ودے تے موت آ گئی اللہ دے واسطے جنت یا منزل آسان کر دیں گے آقا فرماتے نے اللہم انت ربی میں چاہنا اج دا میرے اس جمعے دا ہے جڑا تحفہ ہے تسی لے کے جانا ہے اور انہوں اپنا جاگسی بنانا ہے اس تحفے نو یاد بھی کرنا ہے خود بھی اور اپنے بیوی بچیاں کو بھی یاد کرانا بڑی ضرورت ہے میرے بھائیو اس دور دے اندر اگر اسی خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو یہ اصول سانو اپنانے پائیں گے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعبادک مستطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت بڑی زبردست دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے یہ دے نال اللہ بندے واسطے جنتی منزلاں کو آسان کر دیندے نے میرے بھائیو خود بھی یاد کرو اپنے اہل و عیال بھی یاد کراؤ یہ توبہ استغفار دے فوائد جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیتے ہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتے ہیں میں پھر رپیٹ کر دینا جڑا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنی زندگی دے اندر استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ دے واسطے اولاد دے خزانے کھول دیتا ہے وہ دے واسطے رزق دے خزانے کھول دیتا ہے وہ دے واسطے غماں تو نجات اللہ دو عطا کر دیتے ہیں وہ دے واسطے تنگیاں بھی دور کر دیتی جاندیاں ہیں وہ دے واسطے اللہ آسمانہ تو عذاب بھی ٹال دیتے ہیں اور سب تو بڑا فائدہ ایسے بندے دے اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں ایک آیت سنو جب بات ختم کرنا صرف گناہ معاف نہیں ہوتے الا من تاب سورۃ الفرقان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ نے جڑا توبہ کر لے توبہ پکی سچی کر لے. کہہ مثال ہے جدینا 40-50 سال گزر گئے نمازاں نہیں پڑھیاں میرے بھائیو اللہ دا در بند نہیں ہویا. آ جاؤ رب دے در تے آ جاؤ. پکی سچی توبہ کرنا تہاڈا کام ہے. توبہ کر کے وآمن وعمل عملا صالحا نیک عمل کرن لگ پاؤ. اللہ فرماتے ہیں سیبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں او دی پہلی زندگی دے سارے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل دیاں. کتنا بڑا پیکج ہے, کتنا بڑا بینیفٹ ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ سانو فوائد سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی دے اندر اللہ خوشگواری اور بہترین اللہ ساری زندگی کو بہانا عطا فرما دے. میرے بھائیو اس صورت کے اندر آن گیا کہ جدوں اسی رب العالمین دے دسے ہوئے قوانین تے اصولات تے عمل کریں گے اللہ نے سنے عمل کرنے